آج کا یہ پروگرام جس میں ہمارے قائد خادم قرآن حضرت الحاج مفتی شہاب الدین صاحب القاسمی مقدس ذلہ العالی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء جھارکھنڈ، جن کا آپ کے اس گاؤں سے بہت گہرا ربط رہا ہے قرآن کی نسبت سے، اور یہ مکتب شیخ الاسلام حضرت مفتی صاحب کی خصوصی محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ ساتھ ہی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں ہمارے صوبے کے نہایت مقتدر شخصیت داعی اسلام حضرت الحاج مولانا صغیر احمد صاحب زیدہ مجدہ، جو ہمارے صوبے کے اور ہمارے ضلع کے بہت اہم اور معتبر شخصیت ہے۔ اتکی میں مسجد بننے کے سلسلے میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد بار حضرت مولانا یہاں پر تشریف لائے، اور جو رکاوٹیں تھیں اور جو مسائل تھے اس بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ آج حضرت بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ ضلع گریڈیہ کے ہمارے شہر پورے ضلع کے قاضی حضرت مولانا شمس الحق صاحب مفتی بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہمارے ضلع کے سیکریٹری حضرت مولانا رستم صاحب قاسمی اور دیگر معتبر علماء تشریف رکھتے ہیں۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کو ایک پیغام دوں گا اور ایک درخواست آپ سے میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، مقامی لوگوں سے میری ایک گزارش ہے۔ جو لوگ کھانے پینے کی جگہ پر ہیں، کھانا بنانے میں مصروف ہیں یا ادھر ادھر ہیں، اب سب کام چھوڑ کر کے میرے درمیان آ جائیے۔ میں نے شروع میں حافظ صہیب صاحب سے کہا تھا پروگرام میں اسٹیج بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں ایک دوسرے سے رابطے کی ضرورت پڑتی ہے، اور رابطہ اور ایک دوسرے سے بات جتنے قریب میں رہیں گے اتنے آسانی سے بات بنتی ہے۔ آپ نے ہمیں عرش پہ بٹھا دیا اور ان حضرات کو، ہمارے بزرگوں کو فرش پہ بٹھا دیا، صرف آپ چوکی لگا دیتے تو زیادہ سہولت ہوتی ہمیں ان سے بات کرنے میں، لیکن کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے علماء کرام کا خیال کرتے ہوئے اعزاز کے مطابق آپ نے اسٹیج بنا دیا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے، مجھے ذرا پریشانی ہو رہی ہے۔ میں آیا جبھی سے مولانا سے کہہ رہا ہوں کہ بہت دوری بنی ہوئی ہے، ذرا سا آپ لوگ قریب آ جائیے، میری پریشانی کو ذرا دور کر دیجیے۔ ماشاءاللہ آ جائیے کرسی لے کر کے، اے بابو چلو آ گیا۔ مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے جب مجمع میں درمیان میں کوئی وہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اس لیے نہیں، بالکل پہلے مل کر بیٹھیے، میرے سامنے آئیے۔ ماشاءاللہ بالکل، یہ دیکھیے اب کچھ بات بنے گی انشاءاللہ۔ اور ہمارے اتکی کے جتنے نوجوان لوگ ہیں اور جتنے ذمہ دار لوگ ہیں وہ مضبوطی کے ساتھ دائیں اور بائیں بیٹھیں گے، کوئی بیچ میں سے کوئی اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک کہ حضرت الحاج مولانا صغیر احمد صاحب زیدہ مجدہ دعا نہیں فرمائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے میں نے آپ سے بہت اختصار سے بات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ توجہ سے ادھر سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے
تمہارے آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن کا دردناک منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ قیامت کے دن کا دردناک منظر، وحشتناک منظر، قیامت کے دن کا وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا، اور اس خوفناک منظر نے میرے آنکھوں میں آنسو لا دیا۔ وہ قیامت کے دن کا وہ دردناک منظر جس کو قرآن کریم نے ایک جگہ پر نہیں متعدد جگہ پر ارشاد فرمایا، بیان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ نے قیامت کے دردناک منظر کا نقشہ کھینچا ہے، ایک جگہ نہیں متعدد جگہ۔ وہ اس قدر دردناک منظر ہوگا قیامت کے دن جس کو اللہ نے اپنے کلام مقدس میں ایک جگہ نہیں متعدد جگہ ارشاد فرمایا، جس دن ایک حاملہ عورت اپنے وضع حمل کر بیٹھے گی، ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھلا دے گی۔ وہ قیامت کا دردناک منظر جس میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ قیامت کا دردناک منظر۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے یاد آیا اور میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے والی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ، امام الانبیاء کی بیوی حضرت عائشہ، ہم سب کی ماں، آقا کی زوجہ محترمہ، ام المومنین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی بات سننے کے بعد آقا نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ غور سے سنیے، آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ارے تم تو صدیق اکبر کی بیٹی ہو، تم تو امام الانبیاء کی بیوی ہو، تم تو ام المومنین ہو، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا نے فرمایا، ہاں عائشہ، قیامت میں 3 ایسے موقع ہوں گے، اللہ رب العزت کے طرف سے یکے بعد دیگرے 3 اعلانات ہوں گے، 3 ایسے موقع ہوں گے جس میں ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، اولاد کو اپنے والدین کی فکر نہیں ہوگی، والدین کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوگی، بھائی کو بھائی کی فکر نہیں ہوگی، بہن کو بھائی کی فکر نہیں ہوگی، شوہر کو بیوی کی فکر نہیں، بیوی کو شوہر کی فکر نہیں، ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا، جب اللہ رب العزت کے طرف سے وہ 3 اعلان ہو، یکے بعد دیگرے 3 اعلان۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں وہ 3 اعلانات کو آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 جو اعلانات ہوں گے اس کو بیان فرمایا، اور پھر آقا نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اس اعلان میں جب اللہ کے طرف سے اعلان ہوگا، اگر اس میں ہم اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا فارمولہ کیا ہے، نسخہ کیا ہے، یہ بھی آقا نے بتایا۔ پہلا اعلان اللہ رب العزت کی طرف سے پہلا جو اعلان ہوگا، احکم الحاکمین کے جانب سے اعلان ہوگا کہ میرے بندوں کے اعمال کو میزان عمل پہ رکھو اور اس کو تولو، وزن کرو، میرے بندوں کے اعمال کو تولو۔ فرشتوں سے اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں، میرے بندوں کے اعمال کو ترازو پہ رکھو اور تولو۔ جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے گا تو ہر ایک پریشان ہوگا، ہر ایک شخص کو اپنی فکر ہوگی کہ آیا میرے نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا یا میرے گناہ کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا، چونکہ جس کی نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ سرخرو ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے گناہ کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس دردناک منظر میں، اس خوفناک منظر میں
جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اور کوئی کسی کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اولاد جس کے لیے ہم نے محل بنایا، وہ اولاد جس کے لیے ہم نے کروڑوں روپے کا بنگلہ بنایا، وہ اولاد جس کے لیے ہم نے کار خریدی، کل قیامت کے دن وہ باپ اپنی اولاد کی طرف دیکھے گا، لیکن وہ اولاد اس موقع پر اور اس پریشانی کے عالم میں اپنے باپ کی وہ مدد نہیں کر سکیں گے۔ آج اللہ کے راہ میں پیسے دینے کی ضرورت پڑے تو ہمیں اپنی اولاد کا خیال آتا ہے، اپنے بچوں کا خیال آتا ہے، اپنی اولاد کے لیے ہم ذخیرہ بناتے ہیں، اور کل قیامت کے دن کا وہ دردناک منظر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آتا، جس دردناک منظر کو سوچ کر کے ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ امام الانبیاء کی بیوی حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ام المومنین کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کی طرف سے جب اعلان ہوگا سب پریشان ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائیوں سنو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمارا نیکیوں کے ترازو بھاری ہو جائے تو میں ایک نسخہ بتاؤں گا۔ اس کے لیے آج سے اور اسی مجلس سے 2 کام شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کہیے کون لوگ چاہتے ہیں نیکی کا ترازو کا پلڑا بھاری رہے؟ ماشاءاللہ سب لوگ چاہتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں تو عمل بھی کرنا ہوگا۔ جو لوگ چاہتے ہیں نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری رہے تو آج سے ایک کام، پہلا کام، سب سے پہلا کام، ہر نیک عمل کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں۔ ہر نیک عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت درست کریں۔ اب مسجد بننے جا رہی ہے، الحمدللہ آپ مسجد بنانے جا رہے ہیں۔ میں عتکی کے تمام ذمہ دار، یہاں کے نوجوان، اس کمیٹی کے صدر، اس کے سیکریٹری، اس مسجد کے متولی، اس کے ممبران اور یہاں کے علماء اور یہاں کے حفاظ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، سب سے پہلے اگر یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہماری نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے، اگر یہ خیال ہے تو آج سے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے۔ ہر نیک عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کیجئے کہ یہ اللہ کی رضا کے واسطے کر رہے ہیں۔ مسجد بنا رہے ہیں اللہ کے واسطے، نمازی نماز کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے واسطے، روزہ رکھیں اللہ کے واسطے، حج کریں اللہ کے واسطے، عمرہ کریں اللہ کے واسطے، اللہ کے گھر میں پیسے دیں اللہ کے واسطے۔ اگر نیت ہماری درست ہوگی، ہمارا ہر عمل اللہ کے واسطے اگر ہوگا، ہماری نمازیں اللہ کے واسطے، ہماری مسجدیں اللہ کے واسطے، ہمارے روزے اللہ کے واسطے، ہمارے صدقہ اور خیرات اللہ کے واسطے، میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہماری نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آج یہ حقیقت ہے، ہم میں سے بہت ایسے لوگ جو بظاہر دیندار ہیں، نمازی ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، عمرے پر عمرہ کر رہے ہیں، حج پر حج کر رہے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی نیتیں درست نہیں ہوتی ہیں۔ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، بار بار ہم حج اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں۔ میرے دوستو، اگر نیت درست نہیں ہوگی تو کل قیامت کے دن اس کو منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ تم نے دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے، اپنے مال و دولت کا رعب دنیا پر ڈالنے کے لیے تو نے خرچ کیا تھا، تو دوسرے کو مروب کرنے کے لیے پیسہ دے رہا تھا۔ اگر یہ نیت ہوگی تو پھر اللہ رب العزت کے یہاں ہمارے اعمال کا جب وزن ہوگا تو نیکیوں کا وزن جو ہے وہ ترازو بھاری ہونے کے بجائے ہلکا ہو جائے۔ تو آج سے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں گے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بس میں سمجھتا ہوں اگر یہ پوری تقریر میں کروں گا تو جو مقصد ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے آئندہ جب یہ مسجد بن جائے گی اور بننے کے بعد جب اس کے افتتاح میں آئیں گے تو پھر آگے جو بات میری رہ گئی، اللہ کے طرف سے وہ 3 اعلان کیا کیا ہوگا اور پھر اس کی ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں جب یہ مسجد تعمیر ہو جائے گی اور جب یہاں جمعے کی نماز اس مسجد میں ادا کی جائے گی
انشاءاللہ اس موقع پر کبھی حاضری ہوگی تو میں پہلے اسی مضمون کو بیان کروں گا، اس کے بعد آگے کی بات۔ اب مسجد کے حوالے سے ایک اہم بات غور سے سنیے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ابھی حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ جو پوری دنیا کے مسجدوں کا مرکز ہے، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، سب سے پہلے اس کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد قباء میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی۔ اللہ اللہ، ذرا اس منظر کو یاد کیجئے، ذرا اس منظر کو اپنے جگہ پہ، اپنے دل پہ جگہ دیجئے۔ اے میرے عتیق کے بزرگوں، اے میرے قرب و جوار شاہب نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر میں بحیثیت مزدور کے آقا صحابہ کے ساتھ مل کر کے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے ہیں، آقا اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے ہیں اور لے کر کے جا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مزدور کی طرح سے آقا بنفس نفیس کام کر رہے ہیں، کام کرنے کے وجہ سے آقا کے چہرے مبارک پر گرد و غبار پڑ جاتا، آقا کے جسم اطہر پر گرد و غبار پڑ جاتا۔ وہ صحابہ جو آقا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر آقا وضو کر رہے ہیں تو پانی، وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ اس کو اٹھا کر کے اور اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے پتھر دے دیں۔ آقا پتھر لے کر آگے جا رہے ہیں، صحابہ آپ کے پاس پہنچتے اللہ کے رسول پتھر مجھے دے دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی محبت کے ساتھ اور بہت پیار کے ساتھ صحابی اپنے ساتھی کو سمجھا دیتے، جائیے یہ پتھر اور باقی ہے، آپ اسے اٹھا کر کے لائے، مجھے اپنے ہاتھ سے لے جا کر کے اور پتھر ڈالنے دیجئے۔ اے میرے دوستو، ہم سب کے آقا نے اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر کے اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لے کر کے اور قیامت تک آنے والے اپنی امتی کو، قیامت تک آنے والے مسلمان بھائیوں کو آپ یہ پیغام دے گئے کہ جب مسجد کہیں پر بنے تو تم انتظار نہ کرو کہ یہ صدر صاحب کا کام ہے، تم انتظار نہ کرو کہ یہ سیکریٹری صاحب کا کام ہے، تم انتظار نہ کرو کہ یہ متولی کا کام ہے، تم انتظار نہ کرو کہ یہ مسجد کے ممبر کا کام ہے۔ یہ مسجد صدر صاحب کا نہیں، یہ مسجد متولی کی نہیں، یہ مسجد سیکریٹری کی نہیں، یہ مسجد قاری صاحب کی نہیں، بلکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہاں امیری نہیں، یہاں غریبی نہیں، یہاں بادشاہی نہیں، یہاں فقیری نہیں، یہاں کالا نہیں، یہاں گورا نہیں، یہاں پر سب برابر ہے۔ اللہ کے گھر سے جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کر، ابھی مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ بہترین مؤذن رکھیے جس کی آواز اچھی ہو، مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند۔ دل صاحب نے وہ کلام پڑھ دیا میرے آنے سے پہلے کہ مؤذن نام لے کر کسی کو پکارتا نہیں، مؤذن نام لے کر کسی کو پکارتا نہیں۔ جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، مؤذن کی آواز کو سن کر کے ایک رکشہ چالک اپنے رکشے کو بند کر دیتا ہے، ایک ہل چلانے والا، کھیت میں مزدوری کرنے والا مزدور اپنے ہل کو روک دیتا ہے، ایک وزیر اپنے آفس میں قلم چلا رہا ہے، وزارت کے قلمدان کو وہ بند کر دیتا ہے، ایک پرائم منسٹر اس کے کان تک آواز پہنچتی ہے، اگر وہ مومن ہے تو وہ اپنی آفس کو بند کرتا ہے اور وہاں سے مسجد کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر سب سے پہلے رکشہ چالک آ جائے، ہل چلانے والا آ جائے، مزدور آ جائے، کسان آ جائے، اگلی صف کے اندر اس کو جگہ مل گئی، بعد میں اگر ایم ایل اے صاحب آ جائے، بعد میں ایم پی صاحب آ جائے، بعد میں وزیر اعلیٰ آ جائے، بعد میں وزیر اعظم آ جائے، تو کیا وہ شخص جو پہلے آ کر کے بیٹھا ہے اس لیے اس کو آگے سب سے پیچھے کر سکتے ہیں؟ چل تو پیچھے، تو رکشہ چلانے والا ہے، چل تو کھیت میں کام کرنے والا ہے، تو مزدور ہے، تو غریب ہے، تو پیچھے سب میں نماز پڑھ۔ نہیں، یہاں امیری اور غریبی نہیں، جو پہلے آئے گا وہ آگے سب میں، اور جو بعد میں آئے گا وہ پچھلے سب کے اندر، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، وقت کا پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، اس کی جگہ بعد میں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر کوئی امتیاز نہیں، یہاں پر کوئی ذات برادری نہیں، یہاں کوئی عہدہ اور منصب نہیں، یہاں کسی طریقے کا کوئی امتیاز نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے بہت بڑا کام کرنے کا
عہد کیا. میں خاص کر کے عتکی والوں سے کہوں گا, ہر ایک فرد سے کہوں گا, یہاں کے ذمہ داروں سے کہوں گا, یہاں کے نوجوانوں سے کہوں گا, یہاں کی ماؤں سے کہوں گا, یہاں کی بہنوں سے کہوں گا, ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ آپ کی عتکی میں ایک شاندار عمدہ مسجد کی تعمیر ہو جائے. الحمدللہ آپ نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آپ مسجد کی تعمیر کے لیے اٹھے ہیں. میرے دوستو, اللہ کے گھر بنانے کی بڑی فضیلت, میرے پاس وقت نہیں کہ میں فضیلت زیادہ بیان کروں, لیکن ایک واقعہ نقل کرتا ہوں, اس کے بعد آپ سے میں ایک درخواست کروں گا. یہ واقعہ میں اس لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ وہ حدیث جو آقا نے ارشاد فرمایا, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ کا گھر جو بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے. اس حدیث کی توضیح اور اس کی تشریح میں اس واقعے کو اس لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مزید اس بات کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ اگر اللہ کے گھر میں میرا 10,000 لگ جائے, اللہ کے گھر میں 1,00,000 لگ جائے, اللہ کے گھر میں 1 اینٹ لگ جائے, اللہ اس کے بدلے میں جنت میں محل. میرے دوستوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, نماز آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک نمازی سے پوچھئے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جنت پانے کے لیے. روزے دار روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ جنت پانے کے لیے. صدقہ کیوں کر رہے ہیں؟ جنت پانے کے لیے. حج کیوں کر رہے ہیں؟ جنت پانے کے لیے. اے میرے دوستو, اگر آپ جنت پانا چاہتے ہیں تو میرے آقا جن سے سچا اور کوئی نہیں, سب سے زیادہ سچے صادق و مصدوق کا فرمان ہے جس میں ذرہ برابر بھی شبہ کا اندیشہ نہیں ہے کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے. سعودی عرب میں, مولانا جوہر صاحب اجازت ہے تو واقعہ نقل کر دوں. سعودی عرب میں ایک خاندان ہے, راجحی خاندان. اس خاندان والوں نے بڑی مسجدیں بنائی, بہت ساری مسجدیں. اسی خاندان کا ایک نوجوان, اس نے اعلان کیا کہ میں مسجد بناؤں گا اور تنہا بناؤں گا, اس میں کسی کا 1 روپے نہیں لوں گا, حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کا نہیں, اپنے باپ کا نہیں, اپنے بچوں کا نہیں, اپنے بھائیوں کا نہیں, اپنے رشتہ داروں کا نہیں. اللہ کا فضل ہوا, مسجد بن گئی. دیکھیے, مسجد بنانے کے لیے اللہ کا یہ گھر ہے نا, اللہ اس کا محتاج ہے کہ اس کے لیے اتنا بڑا جلسہ کیا جائے, اللہ اس کا محتاج ہے کہ پنڈال بنایا جائے, اللہ اس کا محتاج ہے کہ گھر گھر جا کر کے دعوت دے کے لوگوں کو بلایا جائے. نہیں, اللہ چاہ لے گا ایک آدمی کے دل میں بات ڈال دے گا اور وہ اکیلے مسجد بنا دے گا. ایسے ایسے بندے موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے دوستو سنیے, انہوں نے اعلان کیا کہ اس مسجد میں کسی کا پیسہ نہیں لگے گا, 1 روپیہ نہیں. مسجد بن گئی. مسجد بننے کے بعد ایک روز وہ خواب دیکھا, اس نوجوان نے ایک خواب دیکھا, عجیب خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ فرشتے مجھ کو جنت کا سیر کروا رہے ہیں, جنت کا سیر کروا رہے ہیں. ایک محل میں اس کا نام لکھا ہوا ہے. اس سے فرشتوں نے کہا یہ آپ کا محل ہے. کہا کہ یہ محل میرا کس چیز کے بدلے میں؟ کہا آپ نے جو اللہ کا گھر, جو مسجد بنائی, اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کے لیے یہ محل بنایا. جب وہ اپنے محل کو دیکھ کر باہر نکلا تو سامنے ایک دوسرا محل تھا. تو انہوں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا آپ ہی کے گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی ہے, اس بڑھیا کا یہ مکان ہے. کہا بڑھیا کا مکان, اس کو کس چیز کے بدلے میں یہ محل بنا کر دیا؟ تو فرمایا کہ وہ جو مسجد آپ نے بنائی ہے نا, اس مسجد میں اس بڑھیا نے بھی حصہ لی تھی. اس مسجد میں اس بڑھیا نے بھی حصہ لی تھی. نیند سے بیدار ہوا تو یہ پریشان ہو گیا کہ یہ مسجد تو تنہا میں نے بنائی, اس میں کسی کے 1 پیسے نہیں لگے. میں نے جتنی سیمنٹ, جتنا چھاڑ اور جتنے ریت اور جتنا سب کچھ میں نے دیا, یہ بڑھیا کہاں سے چلی آئی؟ سب کو بلایا, جتنے معمار تھے, جتنے مزدور تھے, لیبر تھے, مستری, سب کو بلایا. کہا یہ بتاؤ یہ مسجد کس نے بنائی؟ کہا سر آپ نے بنائی. کہا اس میں کسی اور کا پیسہ لگا؟ کہ نہیں, بالکل نہیں, کسی کا نہیں لگا. کہا یاد کرو آخر یہ بوڑھی کہاں سے چلی آئی؟ بہت جب زبردست انداز میں جب اس نے کہا کہ یاد کرو اور بتاؤ, ایک ایک سے جب باز پرس ہوئی تو اس میں سے کچھ لیبر لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بات یاد آ رہی ہے, مسجد کی تکمیل کے بعد مسجد کے صحن کا کام چل رہا تھا, اتفاق سے کرنٹ چلی گئی اور پانی کا جو سسٹم تھا وہ بند ہو گیا, پانی بند ہو گیا آنا. ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ مسجد کیسے بنے گی, پانی نہیں ہے.
تو ہم لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کہ بازو میں ایک کنواں ہے، چلے کنواں سے پانی کھینچ کر کے لے آوے گا۔ جب پانی کھینچنے کے لیے گئے وہاں ایک رسی اور ایک ڈول تھا، پانی کھینچنے کے لیے ڈول جو ہی نیچے اتارا تو وہ رسی ٹوٹ گئی اور ڈول نیچے چلا گیا۔ اب ہم لوگوں کے پاس بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا تو ہم لوگ خالی بیٹھ گئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ اسی درمیان وہ بڑھیا گزر رہی تھی، ایک بوڑھی ماں۔ اس نے کہا بیٹا آج کام کیوں نہیں کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہا کہ کیا بتاویں، پانی جو ہے کرنٹ نہیں، پانی نہیں، اور کنواں تو ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں۔ تو بڑھیا گھر گئی اور ایک ڈول اور رسی لا کر کے دی، اسی کے ڈول سے اور رسی سے کھینچ کر کے اور مسجد کا صحن کا کام جو باقی تھا اس کو ہم لوگوں نے مکمل کیا۔ کہا اس بڑھیا کو تلاش کرو، بڑھیا کو تلاش کیا، بلایا، اور بلانے کے بعد بڑھیا سے کہا کہ سنو اے خالہ جان، آپ نے وہ جو رسی اور بالٹی دی تھی ڈول، اس کی کیا قیمت ہے، آپ قیمت بتا دیں۔ کہا بیٹا کیوں قیمت پوچھ رہے ہو، کہ نہیں آپ بتا دیں۔ کہا پرانی رسی پرانا ڈول کیا قیمت رہی ہوگی، 5 ریال 10 ریال؟ کہا کہ نہیں خالہ 5-10 ریال نہیں، آپ 50 ریال لے لیں اس کے بدلے میں۔ بڑھیا بولی کہ نہیں ہرگز نہیں بیٹا، میں پیسہ نہیں لوں گی۔ کہا 50 ریال نہیں تو 5000 ریال لے لیں۔ کہا نہیں لوں گی۔ کہتے کہتے اس نے کہا کہ 5 لاکھ ریال لے لیں۔ کتنا کہا نظام بھائی؟ 5 لاکھ ریال۔ کہا کہ بیٹا جب 5 لاکھ تک یہ پہنچا نا تو بڑھیا ہنس دی اور بولی بیٹا اتنی طاقت کیوں لگا رہے ہو، اتنا زور کیوں لگا رہے ہو، 50 لاکھ ریال بھی دو گے تب بھی میں نہیں لوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب ہم نے بھی دیکھا، جس خواب کو دیکھ کر تم زور لگا رہے ہو وہ خواب میں نے بھی دیکھا۔ اللہ کا گھر بنانے میں ایک بوڑھی ایک رسی دے دیتی ہے، ایک ڈول دے دیتا ہے۔ اللہ اللہ کیا مقام ہے، اللہ اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت میں محل تعمیر کر دے۔ یہ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں کیا اللہ کے گھر بنانے کے لیے پہلی اینٹ جس کی لگ جائے، اور اتنے بڑے بڑے علماء ان کے لیے دعا کر دیں۔ ہمارے ماما حضرت قاری صداقت صاحب تشریف رکھتے ہیں، اہل اللہ ہے ماشاءاللہ، دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے قاری قطب الدین صاحب، قاری حافظ صہیب صاحب اور مقامی دیگر علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، حضرت دعا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اتنا بڑا مجمع آمین کہہ دے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین ہے اللہ ضرور اسے شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ مولانا جوہر صاحب یہ 2 کلر کا اینٹا کیوں ہے؟ لائیے پہلے سادہ کلر کا، یہ دیکھیے سفید، ماشاءاللہ یہ سفید اینٹ، اس میں ابھی نام لکھا جائے گا۔ کس کا نام لکھا جائے گا؟ ممتاز عاطف کا۔ جو اس اینٹ کو خریدیں گے اس کا نام لکھا جائے گا، اور یہ پہلی اینٹ ہوگی ان کے طرف سے رکھی جائے گی، اور یہ تاریخ بنے گی کہ عتکی کی مسجد جو بنی اس میں پہلی اینٹ دینے والا فلاں شخص ہے، فلاں شخص ہے۔ تو یہ پہلی اینٹ اس کی سرکاری نیلام، سرکاری 50,000 روپے۔ کتنا؟ 50,000 روپے اس کی سرکاری ریٹ ہے۔ اب اس کو کون وہ ہے جو آگے بڑھ کر کے لے لے؟ 50 سے شروع ہے، بتائیے۔ ماشاءاللہ نظام بھائی ہم نے شروع کیا 50 سے، نظام بھائی بولے کہ کاہلے موقع دیتے ہیں 55 سے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ نظام بھائی بڑی محنت کی ہے اس مسجد کے بنانے کے لیے ماشاءاللہ، بڑی ان کی قربانی ہے۔ نظام بھائی نے کہا 55,000 میرے طرف سے۔ چلیے کوئی دوسرا کھڑے ہوئیے، ماشاءاللہ شاہد بھائی، ہاں یہ تو باس ہے اور واقعتاً باس ہے۔ شاہد بھائی کتنا؟ 60,000۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ ہمارے شاہد بھائی کی عمر میں برکت دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 65,000 ہمارے نظام بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنا؟ 70۔ کیا نام ہے؟ ڈاکٹر اشرف عتکی کے ہیں۔ ارے ماشاءاللہ جو ان کے کلینک میں جائے اللہ سب کو شفا دے دے۔ ڈاکٹر اشرف صاحب مکھیا جی کے بڑے صاحب دادے، دعا کیجئے اللہ مکھیا عبد الرحمن صاحب کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ دعوت کے بہت مضبوط ساتھی تھے۔ کتنا ڈاکٹر صاحب؟ 70۔ ابھی ہمارے نیتا جی آ رہے ہیں۔ 75 شاہد بھائی، 75 شاہد بھائی۔ 90۔ اب دیکھنا ہے کہ باپ آگے بڑھتا ہے کہ بیٹا۔
मुकाबला होगा तो बाप बेटे का भी होगा। मंसूर भाई निजाम भाई के बेटे हैं और माशाल्लाह इस इलाके के बेहतरीन कायद हैं, बेहतरीन सलाहियत है। उन्होंने कहा कि बार बार क्या बढ़ेंगे, ये 5-5 हजार सीधा 90 में ले जाकर के उन्होंने 90,000 मंसूर भाई की तरफ से 90,000 मंसूर भाई 1,01,000 हमारे निजाम भाई की तरफ से। माशाल्लाह बहुत मजा आएगा, इसलिए कि बाप बेटे का मामला है। माशाल्लाह देखिए दीन के काम के लिए अगर मुकाबला हो तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मंसूर भाई अब वालिद साहब ने कह दिया 1,01,000। शाहिद भाई डॉक्टर 1,10,000 शाहिद भाई। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। 1,10,000 शाहिद भाई जी, 1,10,000 शाहिद भाई। बोलिए जी। अभी दूसरे नंबर पे हैं हमारे निजाम भाई, 1,01,000 में भी है जी। बोलिए हिम्मत कीजिए, अल्लाह का घर बनेगा भाई। हमारा बंगला 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का बन सकता है। अल्लाह के घर में पहली ईंट के लिए क्या हम 2 लाख रुपए नहीं दे सकते? अभी सौदा नहीं होगा। 1,10,000 शाहिद भाई। चलिए 1,21 माशाअल्लाह। अल्लाह मंसूर भाई की उम्र में बरकत दे, अल्लाह अल्लाह इनकी क़यादत को कबूल फरमाए। मंसूर भाई बोले कि 1,21,000 मेरे तरफ से। माशाअल्लाह ठीक है, अभी मत मिलाइए ये तो आप एहतराम में कह रहे हैं कि अब्बा की तरफ से, मैं भी दूंगा तो अब्बा ही की तरफ से दूंगा। लेकिन माशाअल्लाह माशाअल्लाह अब्दुल कय्यूम साहब जो इस मस्जिद कमेटी के तामीर के सदर भी हैं, इन्होंने कहा कि मौलाना साहब 1,51,000 मेरे तरफ से पहली ईंट में रखूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या अल्लाह आपकी सदारत को कबूल फरमा ले, अल्लाह आपकी क़यादत में मस्जिद बना दे। माशाअल्लाह 1,51,000 अब्दुल कय्यूम भाई और 1,21,000 हमारे मंसूर भाई। माशाअल्लाह मोहम्मद इब्राहिम साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह 1,55,000 अल्लाह कबूल फरमाए। अब तक तो नौजवान लोग खड़े थे तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं हमारे बुजुर्ग लोग जो है पहले ही हिम्मत हार दिए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। माशाअल्लाह नौजवानों से भी ज्यादा जज्बा हमारे बुजुर्गों में भी है। 1,55,000 हमारे इब्राहिम भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई बढ़िए 1,55,000 इब्राहिम भाई। 1,80 अब्दुल कय्यूम भाई। कितना? 1,80 शाहिद भाई और अब्दुल कय्यूम भाई 2 लाख। जनाब अब्दुल कय्यूम साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2,01,000 सदर अब्दुल कय्यूम साहब। 2,01,000 और शाहिद भाई बोले 1,80,000 और हमारे मंसूर भाई बोले 1 लाख, इब्राहिम भाई 1,51,000 और 55,000 और मंसूर भाई 1,21,000 और निजाम भाई 1,01,000 और हमारे डॉक्टर अशरफ साहब 60,000। 2,11,000 माशाअल्लाह। शाहिद भाई नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह शाहिद भाई वाकईतन आप बॉस आदमी है भाई, क्या कहने आपके। 2,11,000 शाहिद भाई बोले 2,11,000 माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। 2,51,000 नारे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। क्या जज्बा है माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। सदर अब्दुल कय्यूम साहब 2,00,000
51,000 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ عمر میں برکت دے، اللہ صحت میں برکت دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، اللہ سب جائز مرادوں کو اللہ پوری فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2,51,000 ہمارے عبد القیوم صاحب کی طرف سے۔ چلیے اب صرف میں 1 منٹ کا موقع دے رہا ہوں، اگر اور کسی کو کچھ بولنا ہے تو بول سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مولانا جوہر صاحب، کیا ابھی دیکھ رہے ہیں کچھ اس میں سے کہ دیکھتے ہیں ان لوگ کتنا اچھلتا ہے، ہم ایک کے بار جو ہے سب کا مٹا دیں گے۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، آپ یہ مت سوچیے وہی مت دیکھیے، ادھر بھی لوگ ہیں ایسے انشاءاللہ۔ ہاں آپ اس پھیرے مت رہیے۔ 2,51,000 ہمارے عبد القیوم، آپ گڑبڑ کر دیتے ہیں، عبد القیوم بھائی 2,61,000 ماشاءاللہ 2,61,000 شاہد بھائی کی طرف سے 2,61,000 ماشاءاللہ زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ احسن الجزا۔ اللہ اے اللہ اے اللہ یہ تیرے بندے اللہ تیرے گھر بنانے کے لیے اللہ یہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سابقون الاولون ماشاءاللہ 2,61,000 باس کی طرف سے اور 51,000 عبد القیوم صدر صاحب کی طرف سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کسی کو کچھ بولنا ہے؟ جی موقع ہے۔ اب جو ہے ہمارے منصور بھائی مشورے کے لیے آ گئے ہیں اپنے ابا کے پاس، کچھ بھی ہو سکتا ماشاءاللہ۔ ارے بھائی ذرا نظام صاحب کا نام سے نعرہ لگا ماشاءاللہ۔ جناب نظام صاحب ماشاءاللہ، جناب منصور صاحب، جناب شاہد صاحب، جناب عبد القیوم صاحب ماشاءاللہ، نوجوانان اتکی زندہ باد زندہ باد۔ 3 لاکھ روپے اختر اشرف صاحب زندہ باد۔ پہلی عید کے لیے 3 لاکھ روپے نظام بھائی کا نام آ گیا ہے، اور بیٹا ہو تو ایسا ہو باپ کے پاس آیا کان میں کچھ کہا اور کہا کہ ابو بس اب اعلان کیجئے دیر مت کیجئے۔ 3 لاکھ روپے جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جذبہ ہو تو ایسا ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ 3,05,000 عبد القیوم ماشاءاللہ۔ بھائی یہ تو میں رانچی حلقے میں مسجدوں کا چندہ کرواتا تھا تو پہلی عید ابھی تک میں 1.5 لاکھ سے اوپر نہیں پہنچا، اور یہاں پر ماشاءاللہ پہلی عید میں 3,05,000 تک کے معاملہ پہنچ گیا ماشاءاللہ۔ کبھی کبھی گاؤں میں وہ کام ہوتا ہے جو شہر میں نہیں۔ 3,10,000 جناب شاہد صاحب جزاک اللہ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 3,10,000 ہمارے شاہد بھائی اور 3 لاکھ نظام بھائی ماشاءاللہ، اور عبد القیوم بھائی کہاں تک ہے؟ 3,5 میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 3,5 میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی 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 9,5 نہیں 3 ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جزاک اللہ سبحان اللہ۔ عبد القیوم صاحب کے قیوم بھائی زندہ باد۔ صدر، ہاں صدر مسجد کمیٹی کے تعمیر کے صدر وہی ہے۔ 3,51,000 عبد القیوم کچھ کر رہے ہیں۔ 3,61 منصور بھائی نظام بھائی بیٹے کا نہیں باپ کے نام کا اعلان ہو جی، نظام بھائی یا منصور ابن نظام دونوں کا نام اعلان جی، جزاک اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ اتہاس کے دیوار پر وہی نام چڑھا ہوتا ہے جس کا آغاز نہیں بلکہ انجام بڑا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ 4,01,000 شاہد باس ماشاءاللہ۔ دیکھیے بس 5 سیکنڈ کا ٹائم ہے، میں لاک کروں گا۔ 4,21,000 منصور ابن نظام صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 4,21 بیٹا ہو تو ایسا ہو، اور باپ نے کیسی تربیت کی، کہا کہ نہیں میرا نام مت لیجیے میرے ابا کا نام لیجیے، لیکن یہاں تو سب کو دونوں کا نام معلوم ہے
माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। 4 लाख चालू रखे ना, बंद करिए। 21,000। चलिए अब मैं चाहता हूं कि मैं इस सिलसिले को लॉक करूं, लेकिन उसूल ये है कि मैं 2 सेकंड का टाइम दूं। अगर किसी को कुछ बोलना है, नहीं तो मैं सबके हिस्से में भी कुछ न कुछ दूंगा इंशाअल्लाह। कोई जो है वो महरूम नहीं रहेगा। ठीक है, इजाजत है? 4,31,000। शाहिद भाई बोले कि आप इतनी जल्दी बगैर इजाजत 4,31,000। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 4,31,000 शाहिद भाई। जी 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 4,31 शाहिद भाई जी। और किसी को कुछ बोलना है? 4,51 हमारे निजाम भाई। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अरे भाई, अल्लाह ने माल दिया है तो कहा गया कि मालदार बनो, चौकीदार मत बनो। चौकीदार का मतलब ये होता है कि माल को पकड़ करके सुबह शाम जो है वो पासबुक चेक करो, और मालदार का मतलब ये है कि अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के राह में खर्च करो। तो ये लोग सब मालदार लोग हैं जो आगे बढ़े, चौकीदार कोई नहीं है। माशाअल्लाह 4,51,000 मंसूर इब्ने जनाब निजाम साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस 2 सेकंड का टाइम है, ज्यादा नहीं। 1 से 2 सेकंड में जल्दी किसी को बोलना है, बोलिए, लॉक करूंगा। 61 माशाअल्लाह। हमारे बख्शी भाई बैठ गए बॉस के पास, तो हाथ चलने नहीं। माशाअल्लाह 4,61,000 दोनों के बीच में है। अच्छा, डायरेक्ट हम दोनों बीच में। मंसूर भाई इधर है और शाहिद भाई उधर है। और दोनों भाई हैं जी, दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं। अच्छा माशाअल्लाह, दोनों उनके भाई हैं। 4,61,000 हमारे शाहिद भाई और 4,51,000 मंसूर भाई। चलिए, और किसी को कुछ बोलना? हाँ निजाम भाई वो एक ही बात है, बाप का नाम लेंगे, बेटा भी शरीक, बेटा का नाम लेंगे, बाप भी शरीक। चलिए, और किसी कुछ बोलना है? 2 सेकंड का टाइम है सिर्फ, चूंकि वक्त कम है। 4,61,000 हमारे शाहिद भाई और 4,51,000 हमारे मंसूर भाई। निजाम भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटा हो तो ऐसा हजरत लॉक किया जाए जी। 4,71 मंसूर भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 4,71 मंसूर भाई जी। जल्दी जल्दी खड़ा होइए, एक दूसरे मगर है तो 75 5 लाख। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जी 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 वो भी ठीक है। मस्जिद बिलाल, मस्जिद बिलाल माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 5 लाख शाहिद भाई। चलिए, और किसी को बोलना है? 5 लाख शाहिद बॉस की तरफ से पहली ईद के लिए। किसी को कुछ बोलना है? लॉक करो जी। 5 लाख शाहिद भाई और मंसूर भाई कितना बोले थे? 4,71 लॉक कर दें। चलिए सुनिए, मुतवज्जे हो जाइए। 5 लाख रुपए हमारे शाहिद भाई आगे आइए। पहली ईद शाहिद भाई के नाम 5 लाख रुपए में किया जाए। बोलिए कम से कम आप लोग आइए शाहिद भाई, आइए। माशाअल्लाह शाहिद भाई ऊपर स्टेज, दोनों भाई आ जाइए, ऊपर आइए, आगे बैठिए। माशाअल्लाह। सुनिए, अब माइक आप हर वक्त माइक मत रखिए, जब हम याद करते हैं तब। 5 लाख रुपए हमारे शाहिद भाई तशरीफ रखें। मोइन भाई भी, मोइन माशाअल्लाह, बैठ जाइए। मोइन भाई माशाअल्लाह, मोइन भाई बैठिए। 5 लाख रुपए में पहली ईद जो है वो खरीदने की सआदत शाहिद भाई ने। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। अरे रुकिए ना भाई, अरे बड़ी हक पकाते हैं आप। ठीक है सब नाम क्या?
ٹھیک ہے، ابا کے اشارے ثواب ہو جائے گا، وہ جو نیت کریں گے وہی ہوگا، نام لکھنے کی اس میں بہت مسئلہ نہیں۔ دیکھیے شاہد بھائی کی طرف سے آپ بڑھیے ادھر، شاہد بھائی پہلی اینٹ لی، پہلی اینٹ 5 لاکھ روپے میں ہمارے شاہد بھائی، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے۔ اور ایک دعا اور کر دیجئے، جو سب مومن کے دل کی خواہش ہے، ہر ایک مومن کی دل کی خواہش کہ اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے، دعا کر دیجئے اللہ شاہد بھائی کو حاجی شاہد بنا دے۔ آمین ماشاءاللہ۔ اب دوسری، میں عالی جناب نظام صاحب جو مسجد کے متولی ہیں اور ان کے صاحبزادے منصور بھائی، دونوں باپ بیٹے یہاں آئیے، 4,71,000 میں دوسری اینٹ ہمارے نظام بھائی اور منصور بھائی کے نام لکھ دیجیے، آ جائیے اوپر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، جناب منصور صاحب، ماشاءاللہ 4,71,000 جی۔ اور تیسری اینٹ ہمارے اس مسجد کمیٹی کے صدر عالی جناب عبد القیوم صاحب، جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے بڑی محنت اور بڑی کوشش کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عبد القیوم بھائی اسٹیج پر آ جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف لائیں عبد القیوم بھائی، آ جائیں۔ منصور بھائی بیٹھیے بیٹھیے جی، ابا آ گئے، بیٹھیے۔ عبد القیوم بھائی تیسری، عبد القیوم بھائی کتنا بولے تھے؟ 3 5 لکھے، 3 5 بولے تھے، جتنا جو بولے اتنے لکھے گا، 3 5۔ اس کے بعد ہمارے ابراہیم صاحب، ہمارے چچا بزرگ حضرت محترم علی جناب ابراہیم چچا، ماشاءاللہ آگے کی زیارت نصیب فرما دے، اللہ ان سب کو حاجی صاحب بنا دے، حاجی شاہد بن جائے، حاجی نظام بن جائے، حاجی عبد القیوم بن جائے، حاجی ابراہیم بن جائے، حاجی اشرف بن جائے، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ اب آگے کی بات سنیے، اب آگے سنیے، یہ تو ہو گئی، اچھا ماشاءاللہ عمرہ کر چکے ہیں، اب حج اکبر کریں گے، حج کریں گے انشاءاللہ۔ اب سنیے، ابھی اینٹ یہ لکھ دیے 5، اب ہر ایک، اب چھٹی، زیادہ میں بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، چھٹی اینٹ جو ہے جو لینا چاہے صرف اس کی 50,000 روپے کی، بس کوئی نیلامی نہیں، 50,000 روپے میں جو لینا چاہے آگے آئیے، نام لکھ دیں گے، جلدی کیجیے، صرف 50,000 ماشاءاللہ۔ 61 جناب عبدالرزاق صاحب جی، اینٹا دیجیے ہاتھ سے، نام لکھیے اینٹ پہ نام لکھیے، جلدی ٹائم کم ہے۔ حضرت قاری صاحب کے بڑے بھائی، ہمارے بڑے ماما ہوئے عبدالرزاق صاحب، کتنا ماما؟ 50,000۔ ماما کے ہاتھ میں دیجیے، دیجیے، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب پھر یہیں رکھ دیجیے، ابھی آپ کے ہاتھ سے وہاں رکھوائیں گے، ابھی یہیں رکھ دیجیے، چلیے تشریف رکھیے، ایک اینٹ، چلیے کوئی دوسرا آ جائیے، 50,000 میں اینٹ مل رہی ہے، جنت جلدی جلدی، ماشاءاللہ۔ 51,000 جی، ہمارے محترم رفیع الدین، اللہ بلند کرے ماشاءاللہ، رفیع الدین صاحب 55,000 لکھیے۔ حافظ محمد مقبول نظام صاحب کے بیٹے، انہوں نے کہا الگ سے میرا ایک سپریٹ لکھیے، جنت میں ایک الگ رکھا گا، ایک روم رکھیں گے ماشاءاللہ۔ کتنا؟ 55,000۔ چلیے 50 کم ہے، زیادہ جو چاہیں دے سکتے ہیں، 50 سے نیچے نہیں۔ چلیے آئیے، سب اینٹ 50 والی، چلیے 2 اینٹ اور بچی ہوئی 50 والی، سادی اینٹ کی قیمت 50 ہے، اس کی قیمت کم ہو جائے گی، 50 والے جلدی آئیے، سادی اینٹ لے لیجیے، آگے بڑھ کر کے پھر نہیں کہیے گا مولانا صاحب اور دیجیے، ہم کہاں سے لائیں گے، اتنی اینٹ ہے جی۔ آئیے جلدی آئیے، 50,000، 2 اینٹ بچی ہوئی میرے پاس 50,000 والی ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں آ رہے غیاث الدین بھائی، ماشاءاللہ، اللہ ہمارے غیاث الدین بھائی جی آگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیجیے غیاث الدین بھائی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، دے دیجیے، لکھ دیجیے نام لکھیے، بیٹھیے غیاث الدین بھائی۔ چلیے اب ایک اینٹ بچی ہوئی 50,000 والی، صرف ایک اینٹ ہے 50,000، جن کو لینا جلدی سے آئیے، جلدی سے آ جائیے ماشاءاللہ۔ آئیے، ارے واہ کیا دیجیے، کیا نام ہے؟
محمد جمال ابن شمس الدین مرحوم، اللہ ان کے والد کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت اچھے اور نیک انسان تھے ماشاءاللہ۔ دیکھیے اب اینٹ کا کلر چینج ہوا تو کچھ اس کے اندر کمی بیشی بھی آئی، اب وہ اینٹ 25 ہزار روپے کی، 25 ہزار، جلدی جلدی آئیے، بس زیادہ اینٹ بچی ہوئی نہیں ہے، 25 ہزار آ جائیے، 25 ہزار اینٹ کم ہے، پھر بعد میں ہم سے نہیں کہیے گا مولانا صاحب جھگڑا کرا دیا، ہم جھگڑا کرانے نہیں آئے، ملا نہیں لیا، جلدی جلدی آئیے، 25 ہزار آئیے، چلیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نام لکھ لیجیے 25 ہزار، محمد نظام 25 ہزار، اچھا قاری قطب الدین صاحب کے بھائی نظام الدین صاحب 25 ہزار، نظام الدین ڈیلر مرحوم ولی محمد، آپ کا نام محمد صابر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ دیکھیے ہمارے سیکریٹری صاحب اسرائیل بھائی بھی آ گئے ماشاءاللہ، مرحوم رمضان والد صاحب کے نام سے 25 ہزار، ان کو دیجیے بھائی، قاری صاحب آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ جناب محمد ایوب صاحب 25 ہزار، ایوب صاحب 25 ہزار ماشاءاللہ، ان کا 30 کر دیجیے، اے مولی صاحب ان کا 30 کیجیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 30,000 سبحان اللہ، 30 کر دیجیے، 30 کر دیجیے، چلیے ایوب بھائی اپنے والد صاحب کی طرف سے 25، کیا اینٹ بچی ہے قاری صاحب؟ 4 ہی ہے، اچھا کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، چلیے لکھیے، ابا کے نام سے مختار صاحب، کتنا 25 ہے بابو، چلو 25 مختار صاحب ماشاءاللہ، محمد زاہد ابن محمد قاسم 25 ہزار، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، جی اب 2 اینٹ بچی ہوئی، صرف 2، زاہد اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے، چلیے صرف 2 اینٹ بچی ہوئی، جلدی کیجیے، چلیے آگا ماشاءاللہ، 26 ہزار ماشاءاللہ، جناب سلیمان صاحب، چلیے کتنی، کیا نام ہے؟ ایک ہی بچی ہوئی ہے، کیا نام ہے؟ مشرف جی، ہمارے ماما مکھیا عبد الرحمان صاحب کے حاجی منشی صاحب کی طرف سے ان کے صاحبزادے نے دیا 25,000 روپے، اللہ دعا ماشاءاللہ، داماد نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ارے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ ان کے خسر مکھیا جی کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے، اللہ ان کی مکھیا جی کے لڑکے ہوئے ماشاءاللہ، اشرف بھائی سے چھوٹے ہوئے، اچھا جی اچھا سنیے، ایک اینٹ بچ گئی ہے، ایک اینٹ وہ رکھے ہوئے ہیں، چلیے وہ اینٹ بک گئی، رکھے نہیں، وہ اینٹ لے چکے ہیں، دے دیے، ایک اینٹ بچی ہوئی، جلدی آئیے، ایک اینٹ بچی ہوئی ماشاءاللہ، آ جائے تب نے پتہ چلے گا، ایک اینٹ اور بچی ہوئی ہے 25 ہزار، کوئی ایک آدمی جلدی کیجیے، ایک آدمی، ماں بہنوں کی طرف سے بھی نام لکھا سکتے ہیں، ابھی ماں بہنوں کی طرف سے بھی نام لکھا سکتے ہیں، آج کل ہماری ماں بہنوں کے پاس بھی 25,000 روپے رہتا ہے، ماں بہنوں کے پاس ابھی لوگ جائیں گے، 10 منٹ رک جائیے، 25,000 کہیں نوٹ بندی کا اعلان ہو جائے تب ماں بہنوں کے پاس سے پیسہ نکلتا ہے، آہستہ آہستہ یہ دیکھیے پونگلی بنا کر کے رکھے تھے 50,000، ارے اللہ کا گھر بن رہا ہے، نوٹ بندی ہونے والی ہے، جلدی جلدی پیسہ دے دیجئے جو رکھے ہوئے آپ لوگ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے لوگوں کے پیسہ جو ہے ٹھیکی کے اندر خراب ہو گیا ماشاءاللہ جب نوٹ بندی کا اعلان ہوا، ایک اینٹ رہ گئی قاری صاحب، ارے کوئی ضروری ہے اٹکی والے ہی مسجد بنائے، ہمارے اتنے لوگ علاقے سے آئے ہوئے، ان میں سے کوئی ایک کھڑے ہو کر کے 25,000 دے دیجئے، ابو طلحہ عثمان مرحوم کی طرف سے ایک اینٹ، چلیے 25,000، 30,000، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، عبد الرزاق صاحب کے صاحبزادے ہیں رحمت بابو، ان کے طرف سے 1 لاکھ روپے،
मेरे भतीजा रहमत बाबू के तरफ से, अल्लाह कबूल फरमाए। सुनिए, ये माशाअल्लाह ये सिलसिला ये ईद का हुआ। अब मस्जिद के अंदर पिलर, कौन चाहते हैं कि हम मस्जिद का पिलर बन जाए, मस्जिद का सुतून बन जाए? एक पिलर सिर्फ 15,000, सिर्फ 15,000, ज्यादा नहीं। और सुनिए, गांव वालों ने ईंट लगा दी तो बाहर वालों का हक बनता है कि वो लोग पिलर बन जाए। 15-15 हजार में जो कुर्बो जवार से आए हुए हैं वो लोग आ जाए और एक एक पिलर लिखवा दें, एक एक पिलर। इंजीनियर साहब ने कितना पिलर दिया मंसूर भाई? कुछ पिलर तय हुआ है? अच्छा, 23 पिलर है तो पिलर में 2 कैटेगरी होता है, एक मजबूत एक हल्का। तो जो मजबूत पिलर है वो 15,000 और जो हल्का है वो 10,000। तो 10,000 वाले भी लिखवा सकते हैं, 15 वाले भी लिखवा सकते हैं। जो 15 देंगे उनको जो है 16 mm वाला रड वाला पिलर मिलेगा, और जो 10,000 देंगे उनको 12 mm वाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, साफ साफ मामला। अम्मी के हाँ इंजीनियर है, कुछ तजुर्बा हो गया। आपकी वालदा माशाअल्लाह। देखिए, अब माँ बहनों का नाम आना शुरू हो गया। मंसूर भाई ने अपनी वालदा मेमून खातून की तरफ से एक पिलर 15,000। आप नाम भेजिए, आप बच्चों से भेजवाइए नाम। खड़ा रहा तो माशाअल्लाह। ये देखिए, अब गानोडी तक पहुंच गया पिलर, यहाँ से चलते हुए पिलर गानोडी पहुंचा। और हाजी हमारे हाजी साहब के बेटे असलम शेख, सुभान अल्लाह, हाजी शमसुद्दीन साहब के बेटे असलम शेख जो गानोडी के हैं, और हमारे अब्दुल कयूम भाई के समधी है ना। 10,000 रुपए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी आइए, माँ बहनों की तरफ से भी एक एक पिलर आवे कम से कम। और सुनिए कारी साहब और मेरी माँ बहनें, आप सुनिए, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम माँ बहनें पैसा नहीं दे सकती है तो उनके पास अगर 2 आइटम जेवर है तो 1 आइटम जेवर दे दे अल्लाह के घर के। अगर उनके पाँव में पाजेब है और गले में हार है और हाथ में कंगन है और नाक में नक्शर है और कान में फूल है, 1 आइटम खोलिए अल्लाह के घर के लिए दे दीजिए, देर मत कीजिए। माशाअल्लाह, ये देखिए कारी सुहैब साहब बड़ी मेहनत किए हैं इस मस्जिद के लिए। मेरे पास रो गए कि बाबा साहब हमारे यहाँ मस्जिद कैसे बनेगी, फिक्र कीजिए। इन्होंने अपनी आलिया की तरफ से 17,000 रुपए का ये जेवर दी। माशाअल्लाह, हजरत हाफिज सुहैब साहब की जनाब हाफिज सुहैब साहब तबस्सुम परवीन की तरफ से 17,000 रुपए का जेवर आया। मेरी माँ और बहनों, आप लोग आगे बढ़िए, अपने कान से खोल करके दे दीजिए, नाक का नक्शल दीजिए, पाँव का पाजेब दीजिए, हाथ का कंगन दीजिए, माँ भेजिए पैसा। सलातुल खातून नवादा 10,000। हाफिज सुहैब की माँ की तरफ से कंगन, हाफिज सुहैब साहब की बहन की तरफ से कंगन। माशाअल्लाह, बेटा हो तो ऐसा, माँ का ख्याल, बहन का ख्याल, बीवी का ख्याल। माशाअल्लाह। अनवर भाई की माँ की तरफ से सोने का कान का फूल और ये 100 रुपए भी। माशाअल्लाह, खुशबू से महकता रहे तेरा अंगना, ला कर दे दो अल्लाह के घर के लिए अपना कंगना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शहादत की बीवी की तरफ से सोने का ये नक्शा रखिए, संभाल के रखिए, छोटा छोटा जेवर को जरा ठीक से रखिए, खेला रखिए।